بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہماری سوسائٹی میں بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جن پر تفصیل سے دین کی ہدایت اور لوگوں میں اس کی رہنمائی اور روشنی نہیں ہوتی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں بالعموم اجزاء میں لوگوں کو اختلاف پیش آ رہا ہوتا ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہمارے ہاں فلموں ڈراموں میں اداکاروں کی شمولیت ہے، ایکٹنگ ہے، اور شوبز کی انڈسٹری سے وابستہ لوگ بالعموم مختلف سچویشنز میں اطلاقی معاملات میں دین کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام میں فنون لطیفہ، اسی طریقے سے فلم انڈسٹری، ڈرامہ اور جو بھی ملٹی میڈیا کے سیکشنز ہیں ان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ دین کی اصولی ہدایت کیا ہے اس پورے کے پورے باب میں، اور ان کی جو عملی مشکلات ہیں ان پر بھی ہم غامدی صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ مختصراً تو غامدی صاحب کا نقطہ نظر کئی دفعہ ان موضوعات پہ سامنے آیا ہے، لیکن آج کا پروگرام خصوصی طور پہ اس ایک ہی موضوع سے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ سابق ہمارے سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب میں سب سے پہلے چاہتا ہوں ذرا پرنسپل سمجھائیے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو لوگ شوبز میں جاتے ہیں وہ ایک احساس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ چلو جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہے تو غلط کام۔ دین کی اصولی ہدایت کیا ہے اس طرح کے شعبوں میں جانے کے حوالے سے، اور جب کوئی شخص اس طرح کے شعبوں میں جاتا ہے تو اسلام اس سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ کے دین کی جو ہدایت ہمیں پیغمبروں کے ذریعے سے ملی ہے اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جس میں ایجابی احکام دیے گئے ہیں۔ نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، اسی طرح بعض دوسرے احکام اور ہدایات دوسرے وہ ہیں جن میں کسی چیز سے روکا گیا ہے۔ ہم جب اپنی زندگی کے معاملات پر غور کرتے ہیں تو زیادہ اہمیت انہی چیزوں کی ہوتی ہے، یعنی جو ممنوعات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، مسلمانوں سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ اس طرح کی چیزوں کو پہلے اصول میں سمجھنا چاہیے، یعنی حلال و حرام کے باب میں اللہ تعالیٰ کی اصولی ہدایت کیا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قرآن مجید نے سورہ اعراف کی آیات میں اس کو متعین کر کے بتا دیا ہے۔ حرمت اور حلت کے باب میں دو چیزیں ہیں جو زیر بحث آتی ہیں، ایک خور و نوش کی چیزیں، دوسرے اخلاقیات کی چیزیں۔ خور و نوش کی چیزوں میں ہم جانتے ہیں کہ بعض چیزوں کا کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے، بعض کا پینا ممنوع قرار دیا گیا ہے، وہ غالباً یہاں زیر بحث نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل بھی نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری اخلاقی حرمتیں ہیں۔ اخلاقی حرمتوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ شمار کر کے متعین کر کے بیان کر دیا ہے۔ اچھا۔ اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا و ما بطن، یعنی یہاں سے شروع کیا ہے اور پھر 5 چیزیں گنوا دی ہیں۔ اچھا، یہاں سے شروع کیا ہے، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ فرمایا ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میرے رب نے تو صرف یہ چیزیں ممنوع قرار دی ہیں۔ انما حرم ربی، یہ انما کا لفظ بتا رہا ہے کہ کوئی اور چیز ممنوع نہیں ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز فواحش ہے۔ فواحش فاحشہ کی جمع ہے۔ فاحشہ کا اطلاق جنسی معاملات پر ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم اپنے جنسی اعضاء کا افشا کریں، یہ بھی فاحشہ ہے۔ جنسی معاملات کا افشا کریں، یہ بھی فاحشہ ہے۔ یا جن چیزوں سے ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کا ارتکاب کریں، یہ سب چیزیں ممنوعات کی فہرست میں سب سے پہلے آتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد حق تلفی ہے، جس کو قرآن مجید اسم کہتا ہے۔ وہ حقوق جو اللہ نے مقرر کر دیے، وہ حقوق جو کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں عرف طے کر دیتا ہے، جب ہم ان کو تلف کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے دین میں ایک بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اس کی بعض صورتیں کبیرہ گناہ تک انسان کو لے جاتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری یہ ہے کہ کسی شخص کی جان، مال یا آبرو کے خلاف زیادتی کی جائے، کوئی ایسا اقدام کیا جائے جس کا ہم حق نہیں رکھتے تھے، اس کی جان کو نقصان پہنچایا جائے، اس کے مال کو نقصان پہنچایا جائے، یا اس کی آبرو پر کوئی چیز حملہ کر دی جائے، یہ تیسری بڑی چیز ہے۔ اس کے فروع میں پھر 2 بڑی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کو الگ اس لیے نہیں کیا کہ وہ فروع ہیں،
اس لیے الگ کیا ہے کہ ان کی اہمیت بڑی غیر معمولی ہے۔ اچھا، ان میں سے ایک ہے بدعت اور دوسری شرک۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی تم اللہ تعالیٰ پر افطرا کر کے وہ بات کرو جو اللہ نے اپنے دین میں نہیں فرمائی ہے۔ اس کو بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شرک کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ حق تلفی بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر افطرا بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف زیادتی کا ارتکاب بھی ہے، وہ ہر لحاظ سے ایک بڑا جرم ہے۔ یہ 5 چیزیں ممنوع ہیں۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں یہ قاعدہ بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور اس میں اگر کوئی استثناء ہو سکتا ہے تو وہ صرف استرار کا ہو سکتا ہے۔ استرار کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جان یا اس کے مال یا اس کی آبرو پر بنائی، اس کو مجبور کر دیا گیا، جیسے کہ کسی شخص کے سینے پہ بندوق رکھ کے اس کو کوئی غلط کام کرنے پہ مجبور کیا جائے۔ ٹھیک، استرار کا استثناء ہے حرمتوں میں، یہ اصول بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ اس استرار کو جہاں بیان کیا ہے وہاں اس پر ایک شرط بھی عائد کر دی ہے، وہ ہے غیر باغن ولا عاد، یعنی اگر کسی موقع پر استرار میں، مجبوری میں، اکراہ کے نتیجے میں کسی حرام کام کا، ان میں سے کسی حرام کام کا ارتکاب کرنا پڑے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب اجازت ہو گئی ہے تو میں اس چیز کا فائدہ اٹھاؤں، نہیں، اتنا ہی فائدہ اٹھانا چاہیے جتنا ناگزیر ہے، جتنا ضروری ہے، حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصولی باتیں سمجھ لینے کے بعد اب ذرا یہ دیکھیے کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے۔ جی، اس دنیا میں ہم جتنے معاملات کرتے ہیں، خواہ وہ نفس سے تعلق ہوں یا مادے سے تعلق ہوں، یا وہ اشیاء ہیں یا افعال ہیں، ہم ان اشیاء اور افعال کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ ڈرامے میں، کہانی میں، ناول میں کیا کیا جاتا ہے؟ حقیقت کو اٹھا کر اس کی تمثیل بنا دی جاتی ہے، امیجنری۔ ٹھیک، یہ وہی چیز ہے جو روزانہ ہمارے ساتھ خوابوں میں پیش آتی ہے۔ یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ حواس دیے ہیں کہ وہ ان سے چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کا ادراک کرتا ہے، یا چھوتا ہے یا سنتا ہے، اور اس طرح اس کے علم کی ابتدا ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے چیزوں کو ممثل کر کے دکھانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ودیت ہے۔ اسی چیز کا ہم روزانہ اپنے خوابوں میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اس سے مہمیز پا کر انسان نے اس دنیا میں بھی چیزوں کی محاکات کرنا شروع کی، اور اس سے وہ حظ اٹھاتا ہے۔ اس سے حقائق بعض اوقات ممثل ہو کر بڑے سبق کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس میں چیزوں کو آپ اس طرح سامنے لے آتے ہیں کہ ہر شخص ان کے ساتھ متعلق ہو کے ان کو ان کے باطن میں اتر کر سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ خدمت کہانی، داستان، افسانہ، ناول سب انجام دیتے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دور جدید میں ایسے ذرائع پیدا ہو گئے کہ ہم اس تمثیل کو جو پہلے لفظوں کے پیرہن میں ہوتی تھی اسے ہم کرداروں کا پیرہن دے دیتے ہیں۔ ٹھیک، کریکٹ۔ یعنی کچھ لوگ نکلتے ہیں، وہ عورتیں ہوں، وہ مرد ہوں، وہ اس حقیقت کو جس طرح کے اس کو تخیل میں ڈھالا گیا ہے کر کے دکھا دیتے ہیں۔ وہ حقیقت شے یا فعل کی صورت میں دنیا میں موجود ہوتی ہے، اور ایک اس کو اس تمثیل کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت اگر سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیا چیز ہے ڈرامہ، فلم، تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب اس میں حرمت علت کے احکام متعلق ہوں گے تو چند صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک صورت یہ ہوگی کہ تمثیل میں جب آپ اس فعل کو ڈھالیں، ظاہر ہے یا چیز ڈھلے گی یا فعل ڈھلے گا، جب اس کو آپ تمثیل میں ڈھالیں گے تو تمثیل اور حقیقت کو الگ الگ کرنا ممکن ہوگا۔ یہ بات سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے چوری کی ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے چوری کرنے کے عمل کو ایک تمثیل میں ڈھال کے ایک ڈرامے یا فلم میں دکھایا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں حقیقت وجود پذیر ہوئی نہیں، یعنی کسی کے یہاں چوری نہیں ہوئی، تو حقیقت کو تمثیل سے آپ الگ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے چوری ہوتے دکھائی ہے تو حقیقت میں چوری نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک۔ یہ بات تو بڑی سادہ ہے نا، واضح ہو جاتی ہے، تاکہ اس مثال سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ حقیقت کو تمثیل سے الگ کرنا ممکن ہونا چاہیے۔
تو اگر حقیقت کو آپ نے تمثیل سے الگ کر دیا ہے تو پھر اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہوا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ فواحش میں یہ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی وہاں اگر کسی چیز کو تمثیلاً بھی انجام دیا جائے گا تو حقیقت واقع ہو جائے گی، کیونکہ دو انسانوں کے درمیان ہو رہی ہے۔ دو انسانوں کے درمیان ایک ایسا فعل ہے جو فعل کی حیثیت ہی سے ممنوع ہے، اور جب وہ فعل ہی کی حیثیت سے ممنوع ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جنسی اعضاء کا افشا کریں اور یہ کہیں کہ یہ تمثیلاً کیا جا رہا ہے، یا آپ بوس و کنار دکھائیں اور کہیں یہ تمثیلاً کیا جا رہا ہے۔ یہاں حقیقت کو تمثیل سے الگ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کسی بندہ مومن کے لیے اس کی کوئی گنجائش پیدا ہی نہیں کی جا سکتی۔ عجیب، یہ حرام مطلق ہی رہیں گے۔ اگر کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایک حرام فعل کا ارتکاب کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ تمثیل میں ان کو ڈھالنا یا اس طرح کسی ڈرامے یا کسی فلم کا موضوع بنانا یہ کوئی استرار بھی نہیں ہے، تو اس کی کوئی گنجائش پیدا ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد ذرا دوسرے معاملے میں آئیے۔ ایک سیکنڈ ہم صاحب، یہ آپ نے فرمایا کہ استرار نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک ڈرامے میں یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک بہت ہی ظالم جابر بادشاہ ہے جو خواتین کے ساتھ ان کی آبرو ریزی کرتا ہے، مثال کے طور پہ ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، تو اب اگر اس کو فلما کر دکھانا ہے ہم نے ایک شخص کا کرول چہرہ، تو وہ تو سچویشن کا تقاضا ہے نا کہ ہم بتائیں کہ بھئی یہ تو کوئی اتنا ظالم اور اتنا یہ فحش آدمی تھا کہ اس نے یہ حرکت کی۔ آپ یہ فعل نہیں دکھا سکتے، اس وجہ سے کہ جب وہ فعل کیا جائے گا تو یہاں حقیقت اور تمثیل کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس طرح کی چیزیں جب لوگ فی الواقع ان قدروں سے واقف تھے اور ان کو وہ دکھاتے تھے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایسی فضا پیدا کر دی جاتی تھی کہ سامعین یہ سمجھیں کہ یہ ہو گیا ہے، عجیب، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے بہت سے طریقے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس چیز کو آپ بعینہ ہی دکھائیں تو اسی صورت میں وہ دوسروں تک منتقل ہوگی، بلکہ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ چیزیں اس طرح دکھائیں کہ وہ اپنے تاثر کے لحاظ سے زیادہ گہری تھیں اس کی نسبت کہ انہیں فی الواقع دکھایا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ تو اس وجہ سے یہاں تو کوئی گنجائش پیدا کی نہیں جا سکتی۔ یہ ایسی ممانعت ہے کہ جس میں آپ کوئی دوسرا رستہ اختیار ہی نہیں کر سکتے، جبر میں بھی نہیں کر سکتے، اکراہ میں بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جبر و اکراہ بھی حقیقی صورت میں واقعی نہیں ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں، ان میں یہ ہے کہ تمثیل اور حقیقت کو الگ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن تمثیل اور حقیقت کو الگ کرنے کے نتیجے میں جو تمثیل وجود میں آتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا ہوا ہے۔ اس کی مثال شرک ہے، یعنی شرک میں ایک تو اس کی حقیقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی کو مانوں، میں اللہ تعالیٰ کو کسی کی ذات سے مانوں، میں خلق میں کسی کو شریک مانوں، میں امر میں کسی کو شریک مانوں، یہ شرک کی حقیقت ہے۔ یہ حقیقت تو ظاہر ہے میرے عقیدے اور میرے ایمان سے متعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ممنوع قرار دے دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ میں اپنے پروردگار کو یہاں آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھتا، یعنی حقیقت میں میرا پروردگار کے ساتھ مراسم کا تعلق نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ میرا پروردگار میرے سامنے نہیں ہے کہ میں جا کے اس کا ہاتھ تھام لوں، میرا پروردگار میرے سامنے نہیں ہے کہ میں جا کر اس کے ساتھ کسی تعلق کا اظہار کروں۔ تو اب کیا کیا ہے، دین میں اس کے لیے مراسم عبودیت مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک، وہ مراسم عبودیت اپنی ذات میں مطلوب ہو گئے، چنانچہ اب ہم یہ نہیں ہے صرف کہ شرک نہیں کر سکتے، نہیں، ہم کسی غیر اللہ کو سجدہ بھی نہیں کر سکتے، اچھا، ہم اس کی نظر بھی نہیں پیش کر سکتے۔ تو یہاں تمثیل اور حقیقت اگرچہ الگ کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام ممثلات کو عبادت قرار دے کے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ چنانچہ کوئی مسلمان ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب بھی اب کسی تمثیل میں نہیں کر سکتا، یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ بتوں کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جائے، وہ یہ نہیں کر سکتا کسی بت کے سامنے نظر یا نیاز پیش کرے، یعنی شرک کے مراسم وہ بھی اپنی ذات میں ممنوع ہو گئے ہیں، وہ محض صد الذریعہ ممنوع نہیں۔ اچھا ہم سے اس میں اگر کوئی فوجی ہم نے دکھانا ہے، مثلا ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے بچوں نے پی ٹی وی کا ڈرامہ دیکھا، اس میں کالی داس ہے، کرنل ہے، ہندو ہے، اب اس کو دکھانا ہے تو ظاہری بات ہے اس فوجی کا کریکٹر ہندو کا وہ پوجا کر کے آ رہا ہے، گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، تو وہاں پر تو
جو کرنے والا ہے اس کے پیش نظر یہ ہے ہی نہیں کہ وہ شرک کرے، گویا حقیقت اور تمثیل کے الگ الگ کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے اندر شرک کر ہی نہیں رہا. شرک تو ظاہری بات ہے پہلے نیت میں ڈھلے گا پھر عمل میں آئے گا، وہ تو ایکٹنگ کر رہا ہے. اسی لیے میں نے بتایا کہ یہاں شرک کی حقیقت کو تمثیل سے الگ کیا جا سکتا ہے، آپ نے وہی کر کے دکھایا ہے، لیکن یہاں تمثیل کے نتیجے میں اصل میں مراسم عبودیت وجود میں آتے ہیں، اور مراسم عبودیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے. اچھا، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے دل و دماغ کو کسی کے سامنے نہیں جھکانا، نہیں مجھے سجدہ قسم کا کوئی عمل بھی کسی غیر کے لیے نہیں کرنا. تو یہ نوعیت ہے خاص، کیونکہ شرک ایک بڑا گناہ ہے، تو اس وجہ سے اس میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ تمثیلاً بھی شرک کریں. چنانچہ اگر آپ نے ایسا کوئی کام کرنا ہے تو پھر کسی مشرکی کو تلاش کیجیے، جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ اب نکاح کرنا ہے تو کسی زانیہ سے کرو یا کسی مشرکہ سے کرو جا کے، اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں. تو فواحش کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ کسی مسلمان کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں. شرک اور شرک کے مظاہر، شرک اور شرک کے مراسم جو ہمارے ہاں مراسم عبودیت ہے، یعنی وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مراسم ہیں، انہی کو لوگ جا کے بتوں کے لیے یا اپنے معبودوں کے لیے خاص کر لیتے ہیں. ان چیزوں کے تو کسی مسلمان کو قریب نہیں جانا چاہیے. اگر وہ جائے گا تو ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرے گا، اور اس کا حکم وہی ہوگا جو کسی گناہ کا جب ہم عام زندگی میں کرتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے. ان دو باتوں کو الگ کر لیجیے. ٹھیک. اب وہ حرمتیں آتی ہیں جن میں تمثیل اور حقیقت کو الگ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں تمثیل پر اللہ کی کوئی ممانعت بھی وارد نہیں، جس کی میں نے ابھی مثال دی تھی. چوری کرتے ہوئے دکھا دینا، کسی پر کوئی زیادتی کرتے ہوئے دکھا دینا، کسی کو مارتے ہوئے دکھا دینا، وہاں واقعہ نہیں ہوتا، یعنی صرف چیز تمثیل میں ڈھال دی جاتی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی میں وہ سب چیزیں لے لیجیے. مثال کے طور پر نکاح ہوتے دکھایا جاتا ہے، وہاں نکاح ہوتے دکھایا جاتا ہے، نکاح نہیں ہوتا. طلاق ہوتے دکھائی جاتی ہے، طلاق فی الواقع نہیں ہوتی. یعنی وہاں نیت، ارادہ، چیز کا حقیقت میں وجود پذیر ہونا وہ سب ضروری ہیں. وہ چونکہ اس طریقے سے نہیں ہوئے تو اس وجہ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ کسی تمثیل میں نکاح کیا جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، نہ طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے. باقی تمام جتنی چیزیں جن سے روکا گیا ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ کسی کا حق مارنا ہے، کسی کی حق تلفی کرنا ہے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنا ہے، اس سے گناہوں کی بڑی فہرست بنتی ہے. بے شمار چیزیں اس میں وجود پذیر ہوتی ہیں، وہ سب دکھائی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہاں آپ تمثیل کو حقیقت سے الگ کر کے دکھا سکتے ہیں. یعنی فی الواقع کسی حرمت کا ارتکاب نہیں ہوتا، لیکن وہ حرمت اس طرح دکھائی جاتی ہے جیسے کہ اس کا ارتکاب ہو گیا. یہ چیزیں اگر تینوں سمجھ میں آ گئی ہیں تو چوتھی چیز اس باب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں ابتدا میں عرض کیا کہ بعض چیزوں سے اصلاً روک دیا ہے، ان کو گن کے بتا دیا میں نے. یعنی فواحش کی ہر قسم اصلاً ممنوع ہے، اسی طرح حق تلفی ہے، اسی طرح سے جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے، اسی طرح شرک ہے، اسی طرح بدعت ہے. اللہ نے اصلاً ان کو ممنوع قرار دے دیا. مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں حرام قرار دے دی گئیں. دین میں ایک بڑا چھوٹا سا باب بعض ایسی چیزوں کا ہے، اور فقہ میں وہ باب کافی مفصل ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے یہ سد ذریعہ کا باب ہے. سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جس سے اللہ نے روکا تھا فی الواقع اس کے ہم خلاف نہیں گئے، لیکن جس چیز سے روکا گیا تھا اس میں روکنے کی علت یا اس کا ریشنیلی سد ذریعہ تھا. سد ذریعہ یعنی اس طرف جانے سے روکنا، پریکاشنری میجر. ٹھیک. اس میں گویا ایک طرح کی پریونشن مقصود ہوتی ہے. عام زندگی میں آپ اس کو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ آپ نے سڑک پر جا کر حادثہ کر ڈالا، اور ایک یہ ہے کہ حادثے کو ہونے سے روکنے کے لیے بعض قوانین کا پابند کیا گیا ہے. مثلا یہ کہ گاڑی بائیں ہاتھ چلائی جائے گی، رفتار یہ رکھی جائے گی، موڑ لیتے وقت ان چیزوں کا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سد ذریعہ کے قوانین ہیں. یعنی اصلاً گاڑی کو دائیں طرف چلائیں یا بائیں طرف چلائیں، یہ اپنی جگہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. اس سے کچھ خطرات لاحق ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزیں فواحش کے معاملے میں بھی اختیار کی جاتی ہیں. میں جب اپنے بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ تم بری صحبت میں نہ بیٹھا کرو، تو بری صحبت میں جا کے وہ بیٹھ گئے اور کافی دیر بیٹھے رہے. وہاں انہوں نے اصلاً کوئی برا کام نہیں کیا، لیکن بری صحبت ان کو برے کاموں کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بارہا ہم جب محلوں میں رہتے تھے
تو ہمارے ماں باپ کہتے تھے کہ بیٹے گلی میں جا کے نہیں کھیلتے. جی جی. اب گلی اپنی ذات میں تو کوئی ممنوع نہیں ہے، یا گلی میں جا کے اگر کھیلا جائے تو اس میں بھی کوئی خرابی کی بات نہیں. وہ کھیل اگر جائز ہے تو ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ سد ذریعہ. یہ ہمارے ہاں کی اصطلاح ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. سدن للذریعہ، کسی چیز سے روکنا. اس کی مثال کے طور پر دین کے بعض احکام کو لے لیجئے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم نے جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو، لین دین کا معاملہ ہے، تو اسے لکھ لیا کرو. اب یہ ہدایت ہی سد ذریعہ کے لیے کیوں کی گئی؟ یعنی لکھ لینے سے کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں لکھو گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ نزاع ہو جائے گی. عام حالات میں تو آپ نے اگر میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے تو ایک مسلمان سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ جو معاملہ ہوا ہے اس پر قائم رہے گا. اگر وہ اس سے پلٹتا ہے تو نزاع پیدا ہوگی. تو نزاع سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکھ لو، اس پر گواہ بنا لو. اس طرح کی بہت سی ہدایات دے دی. سب سے بڑی مثال اس کی وہ احکام ہیں جو فواحش سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں اور مردوں کو دی. یہ معلوم ہے کہ سورہ نور میں ایک بڑی فاحشہ زیر بحث ہے، یعنی ایک ایسا کام زیر بحث ہے جس کو ہم بدکاری سے تعبیر کرتے ہیں، زنا سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی شناعت بیان کی ہے، اس کی سزا بیان کی ہے، اس کے بارے میں یہ وضاحت کی ہے کہ صرف گناہ نہیں بلکہ ایک جرم بن جاتا ہے. یہ معاشرے کے خلاف جرم ہے، یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف جرم ہے، یہ بیوی کے خلاف جرم ہے، یہ شوہر کے خلاف جرم ہے. ہر لحاظ سے اس کو ممنوع قرار دے دیا. یہ تو وہ اصل میں ممنوع ہو گیا، یعنی وہ فاحشہ ہے. اس کے بعد آگے مسلمان مردوں اور عورتوں کو بعض ہدایات کی ہیں. وہ ہدایات اگر آپ نکال کے دیکھیں تو 3 ہیں بنیادی طور پر. وہ 3 ہدایات 3 کی 3 ہی سدن للذریعہ ہیں. اچھا. یعنی اس میں اصلاً کوئی چیز ممنوع نہیں ہے یا اصلاً کسی چیز میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس سے نتیجہ خراب نکل سکتا ہے، وہ غلط کام کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس میں پہلی بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ نگاہوں میں پستی رکھی جائے، یعنی نگاہوں کو بے قابو نہ ہونے دیا جائے، نگاہوں پر پہرا بٹھا کے رکھا جائے. وہ تاڑنے والی، وہ دوسروں کو التفات کے خصوصی پہلو سے دیکھنے والی نگاہیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. جیسے عام طریقے سے دیکھا جاتا ہے ایسے ہی آدمی دیکھے. مردوں کو بھی یہ فرمایا ہے اور عورتوں کو بھی اس کا پابند کیا ہے. اس کے بعد حفظ فروج کی ہدایت کی ہے. اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن جو پہلو اس وقت زیر بحث آ سکتا ہے وہ اصل میں لباس کے بارے میں ہے. یعنی لباس ایسا ہونا چاہیے جو نہ صرف یہ کہ شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا ہو بلکہ وہ شرمگاہوں کی طرف التفات میں بھی مانع ہو رہا ہو. اس کی میں نے بہت سی تفصیلات بیان کر دی ہوئی ہیں، وہ اگر آپ چاہیں تو اعتراضات سیریز میں ان کو دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے یہ بتا دیا ہے کہ لباس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اصول اس میں کیا ہے؟ وہی کہ شرمگاہوں کی طرف میلان نہ ہونے پائے، شرمگاہوں کا افشا نہ ہونے پائے. اس میں مردوں کو بھی ہدایت کی ہے، عورتوں کو بھی ہدایت کی ہے. تیسری اور آخری بات صرف عورتوں کو کہی ہے، اور وہ معاملہ ہے بھی عورتوں ہی سے متعلق. وہ یہ ہے کہ وہ اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کریں. عورتیں بناؤ سنگار کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، وہاں خاص طور پر زیورات زیر بحث ہیں. یہ بتایا ہے کہ لا یبدین زینتہن، وہ اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کریں. یہ تینوں ہدایات سد ذریعہ کی ہدایات ہیں. سد ذریعہ کی ہدایات کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہو کہ مجھے کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی ہے یا کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے جس میں اس ہدایت کی خلاف ورزی ہوگی، لیکن میں اپنے پروردگار پہ بھروسہ رکھتا ہوں، میں اپنے آپ پر بھی بھروسہ رکھتا ہوں، میں اگر اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں کبھی برائی کی طرف نہیں جاؤں گا. ٹھیک. یہ جو برائی کی طرف میں نہیں جاؤں گا، اس کو خود قرآن نے بطور ایک اصول بیان کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جس وقت کوئی انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، ظاہر ہے کہ یہ ہدایات دی کس لیے گئی ہیں؟ بعض کبیرہ یا بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے. ٹھیک. تاکہ آدمی اس طرف کہیں پھسل نہ جائے، اس طرف کہیں بہک نہ جائے. تو فرمایا ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو فواحش کے کبائر یعنی بڑے فواحش اور اسی طریقے سے اسم کے کبائر یعنی جن چیزوں کا میں نے بعد میں ذکر کیا اس سے سارے گناہ آ گئے، جو گناہوں کے کبائر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور کسی چھوٹی بڑی چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں اور فوراً اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. دوسری جگہ اس کو الا لمم سے بھی تعبیر کیا ہے
تو اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو معاف کر دیتے ہیں. یہ بات خود قرآن مجید میں کہہ دی، نکفر عنہم سیئاتہم. تو اب گویا صرف یہ دائرہ ہے، یعنی جس کو میں نے عرض کیا سد ذریعہ کا دائرہ، اس میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کوئی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، کوئی چیز ہمارے فقہا نے سد الذریعہ بیان کی ہے، یا کوئی عالم آپ کو بتاتا ہے، یا خود انسان بعض پابندیاں اپنے اوپر لگاتا ہے تاکہ وہ کسی غلط طرف نہ چلا جائے. اس طرح کی جتنی چیزیں بھی سد الذریعہ کی جاتی ہیں اصولاً ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اچھا، ان کو بھی ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے. وہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کسی غلط راستے پر جائیں. جب یہ ساری چیزیں یہ اہمیت رکھتی ہیں تو یہ اہمیت بندہ مومن کو دینی چاہیے. لیکن اگر مثال کے طور پر کسی شعبے، کسی پیشے، کسی تعلیم، کسی معاملے کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور انسان ان میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اپنے آپ کو جن چیزوں کی طرف جانے سے روکنے کے لیے یہ ہدایات دی گئی تھیں ان کی طرف کسی حال میں نہیں جانے دیتا، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ انہوں نے فرما دیا ہے کہ جب وہ کبائر سے بچتا ہے تو نکفر عنہم سیئاتہم، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. میں نے اس پر وضاحت سے لکھا بھی ہے کہ سیئات سے مراد یہاں زیادہ تر وہی چیزیں ہیں جو سدا للذریعہ انسان ارتکاب کرتا ہے، یعنی وہ روکی اس لیے گئی تھیں کہ اس طرف جائے نہیں، لیکن ان کی کسی وقت وہ خلاف ورزی کر دیتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بشارت دی ہے کہ اگر سدا للذریعہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے تم ان کا ارتکاب کرو گے اور پھر آخر میں اس گناہ کا بھی ارتکاب کر بیٹھو گے جس کی وجہ سے روکا گیا تھا، تو ان میں بھی ماخوذ ہو جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے. اور اگر اللہ نے توفیق دی تم ان چیزوں سے بچے رہے تو اللہ اس میں عفو و درگزر سے کام لیں گے. یہ ہے دین کا اس معاملے میں موقف. اس کو سامنے رکھ کر اب ہر شخص کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. اس میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، اس میں کیا احوال پیش آتے ہیں. ہر آدمی خود بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان کی طرف جانے کے میلانات کن چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اپنے اوپر پہرا لگائیے. اس کے بعد اگر کوئی غلطی بھی ہوگی یا کسی چیز کی خلاف ورزی بھی ہوگی یا جانتے بوجھتے بھی کسی چیز کا اہتمام نہیں کیا جائے گا تو توقع ہے کہ اللہ پروردگار عالم عفو و درگزر سے کام لیں گے اور معاف فرمائیں. تو بالکل واضح ہوگا ہم سب یہ اصولی ہدایت دین کی کیا ہے. فلم، ایکٹنگ، ڈرامہ انڈسٹری کے اندر اداکار جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں کیسے وہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا ہم سب اپلیکیشن پہ تو انشاءاللہ ہم اگلا پورا پروگرام کریں گے. 20-25 کے قریب سوالات ہیں جو اپلیکیشن سے متعلق ہیں، اپلائیڈ چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں ڈراموں میں، فلموں میں ہوتی ہیں، ان اصول ہدایت کی روشنی میں ان پر کیا رائے قائم کی جا سکتی ہے. یہ جو آپ نے آخر میں ہم سے بات فرمائی ہے کہ کچھ دین میں احکامات ہیں جو پریکاشنری میجر کے طور پہ، سد ذریعہ کے طور پہ دیے گئے ہیں مرد و زن کے اختلاط کے آداب کے طور پہ. اس کو یوں کیوں آپ نے بیان کیا کہ اس کا اگر ارتکاب ہوتا ہے تو یہ چھوٹی برائیاں ہیں اور چھوٹی برائیوں کے باب میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر بڑی سے بچو گے تو چھوٹی یعنی اس کو اسی اصول پہ کیوں نہ لیا جائے جو آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ حقیقت کو تمثیل سے الگ کرنا ممکن ہے. اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان ہدایات میں بتایا کہ بھئی آپ نے زیب و زینت کی ہو تو آپ نے محرم رشتہ داروں کے علاوہ کہیں نہیں کھولنی. تو اب اگر ڈرامے کے اندر حقیقت میں تو وہ محرم نہیں ہے لیکن تمثیل میں وہ اپنے شوہر کے سامنے زینت کر کے آ رہی ہے تو ان سد ذریعہ کے احکامات کا اطلاق ہی کیوں کیا جائے، گویا ان کو چھوٹی برائی ہی کیوں قرار دیا جائے؟ یہ تو حقیقت میں کچھ اور چیز ہو رہی ہے. یہاں تو آپ حقیقت کو تمثیل سے الگ نہیں کر سکتے، کیسے کریں گے؟ یعنی جس وقت التفات کی نگاہ سے کسی عورت کو دیکھنا ہوگا تو دیکھا جائے گا، یا اسی طرح کسی کو ہاتھ لگانا ہوگا تو ہاتھ لگایا جائے گا. لیکن وہ تو ایکٹنگ میں لگایا جا رہا ہے نا حقیقت بے شک. لیکن یہ ہے کہ روکا کس چیز سے گیا تھا؟ سد الذریعہ تو روکا ہی اس سے گیا تھا. یعنی جس چیز سے روکا گیا ہے وہ بھی حقیقت نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ہے ہی ایک سد ذریعہ کی چیز. بہت اہم. تو اس وجہ سے اس میں تو آپ الگ نہیں کر سکتے نا، حقیقت پر اطلاق کیا ہی نہیں گیا. اسی لیے تو میں نے بڑی وضاحت سے یہ بتایا کہ یہاں حقیقتاً کسی جرم کا ارتکاب ہی نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی نے کسی کو بری نگاہ سے دیکھا ہے تو بری نگاہ سے دیکھا ہے نا، جس مقصد کے لیے روکا گیا ہے اس میں تو کوئی بات ہوئی. لیکن کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ عام حالات میں روکا گیا ہے، عام حالات میں وہ یہ کام نہیں کر رہے، یہاں پر تو وہ نیتاً وہ کام کرنے نہیں چاہ رہے، صرف دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سد ذریعہ میں تو اصل چیز نیت ہوتی ہی نہیں ہے. وہی تو میں نے عرض کیا نا کہ جس طرح شرک کی تمثیلات میں ہے
تو یہاں بھی اصلاً نیت نہیں ہوتی بلکہ اس عمل سے روکا جاتا ہے. اس کی مثال دے کے میں نے بتایا کہ جب ایک آدمی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بری صحبت میں نہ بیٹھو، تو بری صحبت میں اصل میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن بری صحبت میں جانا اپنی ذات میں برے کاموں کی طرف جانے کا میلان پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک. تو یہاں تو وہ چیز ہے جس سے روکا گیا ہے، یعنی اصل مقصود ہی وہی ہے. وہ عمل آپ نے کر ڈالا، یعنی زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی. زیب و زینت کی نمائش کرنا نہ کرنا یعنی وہی نمائش بالکل جائز ہے ایک چند حدود کے اندر. اس سے پرابلم کیا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ اس سے دوسروں کو رغبت ہوتی ہے غلط کاموں کی طرف، یا غلط میلانات پیدا ہوتے ہیں. وہ ہر جگہ ہوں گے، یعنی ان میں تو وہی اصول ہوگا کہ اس چیز سے روکنے کا باعث آپ پہلے متعین کریں. تو یہاں حقیقت اور تمثیل کی وہ بحث پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ سد ذریعہ کی چیزیں اصلاً ہوتی ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ اس عمل سے روک دیا جائے جو ادھر لے جانے کا باعث بن سکتا ہے. حقیقت تو اس کی وہی ہے کہ جہاں جا کے کسی غلطی کا ارتکاب ہونا ہے. ٹھیک. تو اس لیے یہاں اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہاں اگر آپ نے رکنا ہے تو اسی اصول پر روکا جائے گا کہ پروردگار عالم نے مجھے روکا ہے، اس وجہ سے میں اس جانب نہیں جاتا. یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ جتنی چیزوں سے بھی آپ سدن لذریعہ روکتے ہیں ان میں سے کسی میں بھی حقیقت موجود ہی نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، قرآن مجید نے اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ بھئی والدین سے حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. اب ڈرامے کے اندر ایک باپ اور بیٹا ہے، اور دکھانا یہ مقصود ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے باغی ہو گیا ہے، تو وہ تو باپ کے اوپر ممکن ہے ہاتھ بھی اٹھا لے، ممکن ہے کوئی ترش اور تیز بات بھی کر دے. تو اب ہم اور آپ یہی کہیں گے نا کہ حقیقت میں یہاں پر حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنا ممکن ہے. حقیقت میں باپ بیٹے کا رشتہ ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اس چیز کا اطلاق کیا جا سکے کہ جی یہاں پر مثال کے طور پہ کوئی اس نے حق تلفی کی ہے یا باپ کا حق ادا نہیں کیا، دین کی خلاف ورزی کی ہے. اسی سے اصول کو اٹھا کر یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ دین نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی لوگوں کے سامنے، تو یہاں پر تو نہ محرم ہے، بیوی ہونے کے باوجود محرم نہیں ہے، اور کوئی شخص باپ ہونے کے باوجود غیر محرم اس لیے کہ ایکٹرز ہیں، تو اسی چیز کا اطلاق یہاں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، وہاں پر تو غیر محرم موجود ہے نا، یعنی جہاں پر آپ اس کو فلما رہے ہیں وہاں بھی موجود ہے. جن لوگوں نے دیکھنا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ غیر محرم ہے. یعنی کوئی آدمی مر تو نہیں کیا نا، آپ نے کوئی تصویر تو نہیں محض دکھا دی. شخصیات موجود ہیں، ان شخصیات کے حلقے موجود ہیں، ان کا ملنا ملانا موجود ہے، ان کے تعلقات موجود ہیں، ساری چیزیں اپنی حقیقت میں موجود ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی کہیں غائب نہیں ہوئی. آپ نے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کی تھی سدن لذریعہ، اس کی خلاف ورزی کی ہے. جب آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو یہاں حقیقت کو تمثیل سے آپ الگ کر کیسے سکتے ہیں؟ جو جس چیز سے روکا گیا تھا، حقیقتاً جس چیز سے روکا گیا تھا، عین اسی کا ارتکاب کیا گیا. یعنی یہاں تو کوئی نیت اور ارادے کا سوال ہی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اگر تمہاری نیت خراب ہو تو اچھی بات ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. نیت اچھی ہے، نیت بری ہے، غض بصر سے کام لینا ہے. نیت اچھی ہے، نیت بری ہے، لباس کے بارے میں احتیاط کرنی ہے. نیت اچھی ہے، نیت بری ہے، ارادہ کوئی بھی ہے، آپ نے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی. یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں. پھر اس کو سمجھنے کی صحیح کیجیے. یعنی اس میں بعض اعمال ہیں جن سے روکا گیا ہے، وہ اعمال اپنے ظاہر میں روکے گئے ہیں، نہ کہ باطن میں روکے گئے. اچھا، اس وجہ سے یہ ظاہر میں بھی انجام دیے جائیں گے تو سد ذریعہ کے اصول کی خلاف ورزی ہوگی. اچھا ٹھیک، ہم سے نقطہ واضح ہوا. ایک دو مختصر سی باتیں کر کے انشاءاللہ پروگرام خاتمے کی طرف بڑھاتے ہیں. یہ بیان کیجیے گا، ایک ڈرامے میں یہ دکھانا مقصود ہے کہ ایک محلے میں اوباش نوجوان ہے جو خواتین کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، خد و خال کا جائزہ لیتا ہے، تاڑنے والی اس کی نگاہیں ہیں. تو یہ جو اصول آپ نے بیان کیا، اس اصول پہ تو اس اوباش نوجوان کی جو تصویر ڈرامے میں بھی دکھائی جائے گی، اس میں بھی ہم نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ وہ غض بصر سے لوگوں کو دیکھے، تو پھر جو پیغام پہنچانا مقصود ہے وہ تو پہنچے گا ہی نہیں. جس کی آپ نے مثال دی ہے، اصل میں جو گفتگو کر رہا تھا وہ زینتوں کی نمائش پہ کر رہا ہے. جہاں آپ نے مثال دی ہے وہاں پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنا ممکن ہے. بہت اہم بات. ہاں، الگ ہو گئی. ہاں ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اصل میں آنکھ جس طرح دیکھتی ہے وہ زیر بحث نہیں ہے. آنکھ کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ زیر بحث ہے. بہت اہم. جیسے ہی آپ نے اس کو ختم کر دیا تو اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. لیکن مثال کے طور پر لباس ہے، تو لباس میں اگر آپ نے بے احتیاطی کر کے کچھ ایسی چیزیں نمایاں کر دی ہیں جن کو نمایاں نہیں ہونا چاہیے، تو وہاں حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنا ممکن نہیں رہتا. البتہ اس کے دائرے میں بعض چیزیں احتیاط کے درجے میں آتی ہیں. میں نے اس کو بیان کیا ہے نا کہ اگر شرمگاہوں کو براہ راست ڈھانپ لیا تو حکم کا مدعا پورا ہو گیا، لیکن حکم کے مدعا میں پھر آگے بہت سے احتیاط کے پہلو ہیں.
ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایات دی ہیں، ان میں سے جتنی چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں وہ سب سد الذریعہ ہیں۔ تو پہلے یہ متعین کرنا چاہیے کہ کیا ہم حقیقت اور تمثیل کو الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جہاں کامیاب ہو گئے ہیں وہاں کوئی مسئلہ نہیں، چوری کرتے ہوئے دکھا دیا آپ نے لیکن چوری حقیقت میں نہیں ہوئی، ڈاکہ ڈالتے ہوئے دکھا دیا لیکن ڈاکہ حقیقت میں ہی ڈالا گیا۔ اسی طرح کا معاملہ غض بصر میں بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح کا معاملہ حفظ فروج میں بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں آپ حقیقت کو تمثیل سے الگ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں ممانعت ختم ہو گئی، لیکن جہاں آپ حقیقت کو تمثیل سے الگ نہیں کر پاتے وہاں پھر ظاہر ہے حکم کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز اصلاً ممنوع قرار دی گئی ہے یا وہ سدن لذریعہ ممنوع قرار دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ سدن لذریعہ ہے تو بہرحال پھر وہ ایک سیاح کا ارتکاب ہوگا، لیکن اس میں استثناء، اس میں رخصت دی جا سکتی ہے بشرطے کہ آدمی اس کے نتیجے کے طور پر جس چیز تک پہنچنا ہے وہاں سے اپنے آپ کو روکے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ غام صاحب، آخری سوال آج کی نشست کا اسی اصولی بحث پہ، آپ نے فرمایا کہ حقیقت کو اور تمثیل کو اگر الگ کرنا ممکن ہے اور یہی چیز پیش نظر ہے، جیسے فلموں ڈراموں میں نکاح ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ حقیقت میں نکاح نہیں ہو رہا، ایک تمثیل ہے۔ تو غام صاحب، نکاح کر لیا ڈرامے کے اندر، وہ بیوی نہیں بنی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن نکاح کرتے ہوئے ظاہری بات ہے دلہن کو تو دکھایا جائے گا نا کہ اس نے زیور پہنا ہوا ہے، تیار ہوئی ہوئی ہے، بناؤ سنگھار پورا کا پورا، وہاں پر سد ذریعہ کی ہدایات کا آپ اطلاق کر رہے ہیں، جبکہ نکاح کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بھی نکاح کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نکاح ہوئی۔ اس لیے دو باتیں الگ الگ ہیں، وہاں تو حقیقت کو آپ نے الگ کر دیا، حقیقت میں نکاح ہوا ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو جسم موجود ہے حقیقت میں، اس کے اوپر زیب و زینت موجود ہے حقیقت میں، اس کا افشا موجود ہے حقیقت میں، تو آپ کس چیز کو آپ الگ کر کے دکھائیں گے؟ الگ کر کے دکھائیے نا، یہاں حقیقت کو تمثیل سے الگ نہیں کیا جائے۔ تو پھر دلہن کو کیسے دکھائیں گے کہ اس نے کیا مطلب سوئم کے کپڑے کیا کہ وہی چیزیں ہیں نا جن میں سدن للذریعہ اگر کوئی چیز کی گئی ہے تو پھر یہ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ اس کے بعد ہمیں ہر اس معاملے سے رکنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک، اور اگر وہ رکے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کسی ضرورت، کسی فنی ضرورت، کسی شخصی ضرورت، کسی سماجی ضرورت کی بنیاد پر اس طرح کے معاملے میں اگر کوئی تجاوز ہوگا تو اس کو معاف فرما دیں گے۔ چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی رکھنا چاہیے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ فلم، ڈرامہ، ایکٹنگ کے اندر دین اسلام کی کیا ہدایات ہیں، کیا پرنسپلز، پروٹوکولز ہیں، وہ کیا حدود و شرائط ہیں، غامدی صاحب نے اصولی گفتگو فرمائی ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں جو اپلیکیشن سے متعلق ہیں، انشاءاللہ انہیں بھی زیر بحث لے کر آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔